وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ کربلا کے میدان میں شام غریباں آ گئی۔ ایک ایسی رات کہ آج کچھ بیان کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ اس کائنات کا سب سے شریف گھرانہ، سب سے عزت والا گھرانہ میدان کربلا میں اس حالت میں بیٹھا ہے کہ میرے ساتویں امام کا فرمان ہے، عصر عاشور کے بعد جو ہمارے گھر پہ قیامت گزری کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو اہل بیت تھے وہ آج بے بیت کے ہو کے رہ گئے۔ سورج ڈوبا، اندھیرا چھا گیا، مگر زینب کبریٰ اپنے لٹے گھر کو روشنی میں لے کے بیٹھی۔ یہ روشنی کہاں سے آئی؟ کیا کوئی غیرت مند مسلمان چراغ لے کے زینب کے پاس آیا کہ اے رسول کی بیٹی تمہارے ساتھ یہ ننھے ننھے بچے ہیں، اندھیرے میں ڈر نہ جائیں؟ نہیں، یہ جلے ہوئے خیموں کی روشنی ہے جس میں زینب لٹے ہوئے گھر کو لے کے بیٹھی۔ اب وہ وقت اور منزل آ گئی کہ جہاں مدینے میں بھائی سے جو وعدہ زینب نے کیا تھا، ہمارے بعض علماء روایتوں کو ملا کر 28 رجب کو جب حسین مدینے سے نکلے اس واقعے کو اپنے الفاظ میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جب گورنر مدینہ کے محل سے میرا آقا واپس آیا تو گھبرا کے زینب کبریٰ نے پوچھا، بھیا اس ظالم نے تجھے کیوں بلایا تھا؟ حسین نے کہا تھا، زینب مجھ سے یزید کی بیعت مانگی گئی ہے۔ بھائی اتنا سننا ہے کہ زینب نے گھبرا کے کہا، بھیا تجھ سے اور یزید کی بیعت؟ تو نے کیا جواب دیا؟ چونکہ حسین کو ایک ایسا جہاد کرنا ہے جس میں زینب کے بغیر حسین کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ زینب مجھ سے یزید کی بیعت مانگی گئی ہے، تو پوچھتی ہے میں نے کیا جواب دیا؟ بتا کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے۔ زینب تڑپ کے کہتی ہے، بھیا تو امام زمانہ ہے، تو امام وقت ہے، تو امام ہو کے مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ کیا زینب کا امتحان لے رہا؟ مجھ میں اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ جو تیرا نانا ہے وہ میرا نانا ہے، جو تیرا بابا ہے وہ میرا بابا ہے، جو تیری ماں ہے وہ میری ماں ہے، جو خون تیری رگوں میں ہے وہ خون میری رگوں میں ہے، جو دودھ تو نے پیا ہے وہ شیر میری غذا بنا۔ کوئی فرق ہے تو ایک ہی ہے، حسین کے سر پہ حیدر کرار کا امامہ ہے، زینب کے سر پہ بطول فاطمہ زہرا کی چادر ہے۔ بھیا امام ہو کے مجھ سے پوچھتا ہے کیا میرا امتحان لینا ہے؟ حسین نے کہا نہیں زینب امتحان نہیں لینا ہے، ایک بڑا مشکل جہاد طے کرنا ہے، اس لیے میں تجھ سے پوچھتا ہوں۔ زینب نے پورے جلال کے ساتھ کہا، بھیا منع کر دے، یزید کی بیعت منع کر دے۔ حسین نے کہا، زینب امتحان دینا پڑے گا، بڑا جہاد کرنا پڑے گا، ایسا جہاد جو ایک میدان میں نہیں 2 میدانوں میں لڑنا ہوگا، کربلا میں بھی اور شام میں بھی۔ علی کی بیٹی زینب نے کہا، بھیا ہم اور تو مل کے یہ جہاد طے کریں گے، کربلا کا میدان بھی فتح کریں گے اور شام کا میدان بھی فتح کریں گے۔ بھیا ایسا کر، کربلا کا میدان تو اپنے لیے رکھ لے، شام کا میدان زینب کے حوالے کر دے، کربلا میں بہن تو بھائی کے ساتھ ہر جگہ ہوگی، اتنا بتا شام میں تو بھی بہن کی مدد کو آئے گا؟ آقا کیا جواب دے؟ یہی کہا ہوگا، بہنا میری ماں جائی زینب، حسین کا جسم کربلا سے نہ آ سکے گا مگر کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر شام کے بازاروں اور درباروں میں ہر جگہ تیری مدد کرتا نظر آئے گا۔ زینب نے کہا ہوگا، بھیا ایسا کریں کہ ہم لوگ کام تقسیم کر لیں، آدھے کام تیرے حوالے،
آدھے کام میرے حوالے، خیمے کے اندر کے کام میرے حوالے، خیمے کے باہر کے کام تیرے حوالے۔ بھیا مجاہد کو تیار کر کے میں بھجواؤں گی، گھوڑے پہ تو سوار کرانا، بھیا لاشا تو لے کے آنا، خیمے میں صف ازا میں بچھاؤں گی۔ بھیا ایسا کریں کہ بچوں کو بھی تقسیم کر لیں، آدھے بچے تیرے حوالے، آدھے بچے میرے حوالے، لڑکے تو مرد ہے لڑکے تیرے حوالے، میں عورت ہوں بچیاں میرے حوالے۔ بھیا اب اصغر کے گلے میں تیر لگے گا تو تیری گود میں، اور سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگیں گے، اور سکینہ کے گوشوارے چنیں گے تو زینب کی گود میں۔ اور وہ وقت آ گیا جس کا وعدہ کر کے بہن مدینے سے آئی تھی۔ اب زینب کربلا کی شام غریبہ زینب نہیں رہی۔ 28 رجب سے لے کے شام غریبہ تک زینب تھی۔ اب زینب نہ رہی، جیسی ضرورت پڑی یہی زینب کبھی حسین بنی، یہی زینب کبھی اکبر بنی، یہی زینب کبھی عباس بنی، عجیب انداز سے لٹے ہوئے قافلے کو سنبھالا۔ ایک بار سید الساجدین نے کہا پھوپھی اماں وہ دیکھیے نوکے نیزہ پر میرے بوڑھے بابا کا سر اونچا کیا جا رہا ہے، وہ رہا میرے بابا کا کٹا سر۔ اور ایک بار زینب خیموں کے اندر آتی ہیں، سیدانیوں سے کہتی ہے اب گھبرانا نہیں، یہ پریشان نہ ہونا، ابھی میں زندہ ہوں۔ بچوں سے کہا پریشان نہ ہونا، ابھی میں زندہ ہوں۔ حسین کا کٹا سر دیکھ کے بہن آئی، اور بے سر کا لاشا، پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ سر کاٹ کے نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا، بے سر کا لاشا وہ کس حالت میں تھا۔ ایک بار مدینے میں کسی نے پوچھا مولا سجاد آپ کے بابا کے لاشے کی کیا حالت تھی؟ آقا کے ہاتھ میں انگوٹھی اتاری، عقیق دکھایا، کہا میرے بابا کے جسم پر اتنی جگہ بھی بغیر زخموں کے نہیں تھی، یہ جو انگوٹھی کا نگینہ ہے اتنی جگہ بھی میرے بابا کے جسم پر بغیر زخموں کے نہیں ہے۔ تیروں سے چھلنی بے سر کا لاشا کربلا کی جلتی ریتی پر پڑا ہے اور سورج ڈوب رہا ہے۔ ایک بار زینب کے کان میں گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی، اماں فضہ میرا بھیا تو مارا گیا ہے، اب یہ گھوڑے کس لیے؟ فضہ باہر نکلی، ایک عجیب منظر دیکھا۔ عمر سعد نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا ہے اور کہا ہے کہ اے میرے سپاہیوں تم عرب کے رہنے والے، جب ہم کسی سے پورا ریونج اور انتقام لیتے ہیں تو اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ گھوڑوں کو تیار کرو، ان لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے۔ بس یہ منظر دیکھنا، حر کی فوج ایک بار عمر سعد کے قریب آئی اور کہا ہمارے آقا نے بڑی غلطی کی، مگر وہ مارا گیا نا، سزا مل گئی، اب ہم اس کے لاشے کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ عمر سعد نے کہا حر سے میرا کیا جھگڑا تھا، لے جاؤ اس کا لاشا۔ حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ بنی اسد آیا، اے عمر سعد یہ ہمارے قبیلے کا رہنے والا ہماری غیرت کے خلاف ہے، اگر اس کا لاشا پامال ہوا۔ عمر سعد نے کہا حبیب سے بھی میرا کیا جھگڑا ہے، حبیب کا لاشا لے جاؤ۔ ایک شہید کا کوئی نہ کوئی جاننے والا آتا اور اس کا لاشا لے جاتا۔ میدان کربلا میں سارے لاشیں اٹھا لیے گئے، سارے لاشیں چلے گئے، مگر ایک لاشا جلتی پہ ریتی پر پڑا ہے، کوئی نہیں آ کر کہے یہ محمد کے نواسے کا لاشا ہے، یہ علی کے لخت جگر کا لاشا ہے، یہ زہرا کے دلبند کا لاشا ہے۔ ارے کوئی نہیں جو آ کے اس لاشے کو بچائے۔ ادھر گھوڑے چلے، ادھر فضہ نے آواز دی شہزادی ذرا آ کے دیکھیے میرے آقا کے لاشے پہ کیا قیامت گزر رہی ہے۔ زینب باہر آئی، ماں جائے کا لاشا اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے، بس ایک مرتبہ پلٹ کے مدینے کا رخ کیا۔ نانا رسول خدا جس حسین کو سینے پہ سلاتا تھا اسی حسین کے سینے پہ آ کے دیکھ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ مگر اے خدا
میں نے تیرے دین کے لیے یہ قربانی بھی دی. یہ کہہ کے زینب خیمے میں آتی ہے، مگر ادھر خیمے میں آئی اور دوبارہ گھوڑے دوڑے. ایک مرتبہ کا اما فضا اب تو میرے بھیا کا لاشا بھی پامال ہو گیا، اب یہ گھوڑے کیوں دوڑائے جا رہے؟ اور ایک مرتبہ دیکھا ظالم آگ لے کے آ رہے. پہلا خیمہ جلا، دوسرا خیمہ جلا، تیسرا خیمہ جلا، ایک ایک کر کے سیدانیوں کے سارے خیمے جل رہے. خدا آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے گھر کی چھت کو سلامت رکھے، خدا آپ کے بچے اور بچیوں کی عزتوں کو سلامت رکھے. سارے خیمے جلے، آخری خیمے میں سارا گھرانہ جمع ہو گیا اور ساری بیویاں زینب کو دیکھ رہی ہیں اور فرماتی ہیں کہ شہزادی، آقا نے آخری وقت میں کہا تھا آج کے بعد زینب کا حکم ماننا. بتائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جل کے مر جائیں تو جل کے مر جائیں گے، اور باہر نکل سکتے ہیں تو باہر نکلیں گے. زینب نے کہا بیویوں، اب میرا بیٹا سجاد امام وقت ہے، جب تک کہ سجاد سے نہ پوچھوں گی کوئی جواب نہیں دوں گی. اور جب آقا سجاد نے کہا علیکن بالصحرا، پھوپھی اماں پورے گھر کو لے کے جنگل میں نکل جائیے، صحرا میں نکل جائیے. زینب نے کہا بیویوں باہر چلو. آقا سجاد، مولا سجاد، میرے زمانے کا امام. ایک بار مدینے میں کسی نے پوچھا تھا مولا، جب آپ نے حکم دیا اور سارا گھرانہ خیمے سے نکلا تو کس طرح نکلا تھا؟ یہ کس طرح خیمے سے نکلے؟ ذرا عزادارو سوچو. سورج ڈوب رہا ہے، رات کا اندھیرا چھا رہا ہے، سارا گھرانہ خیموں سے نکلا، کس طرح نکلا؟ سجاد کے ہاتھ میں تسبیح ہے. آقا نے کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو کس طرح سے دانے زمین پہ اسکیٹرڈ و بکھر جاتے ہیں. ارے آخری خیمہ جلا، نبی زادے، امام زادے، محمد کی بیٹیاں علی اور فاطمہ کا ناموس میدان کربلا میں بکھر کے رہ گیا. کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانے میدان کربلا میں نظر آ رہے. مگر سب سے آخر میں ایک ننھی سی بچی خیمے سے باہر نکل رہی. حمید ابن مسلم یزید کی فوج کا رپورٹر ہے، سپاہی نہیں ہے. وہ جنگ میں حصہ نہیں لے رہا. وہ کہتا میں نے دیکھا آخر میں ایک بچی خیمے سے باہر نکلی ہے، اور چونکہ وہ سب سے آخر میں باہر آئی تھی تو اس کے کرتے میں آگ لگ چکی تھی. کرتا آگ میں جل رہا تھا. میری بھی ایک چھوٹی بچی، یہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ایک بچی چھوڑ کے آیا تھا، مجھے اپنی بچی یاد آ گئی. میں جلدی سے آگے بڑھا اس بچی کے کرتے کی آگ کو بجھاؤں. جیسے ہی قریب آیا میں نے ہاتھ بڑھایا، وہ بچی بڑے جلال کے عالم میں پیچھے ہٹی. مجھے دیکھا، خبردار میرے بدن کو ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی سکینہ ہوں، فاطمہ کی پوتی، نامحرم میرا جسم نہیں چھو سکتا. 3 سال کی سکینہ، نامحرم میرا جسم نہیں چھو سکتا. میں نے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ شہزادی خالی یہ کپڑا پکڑ کے کرتے کی آگ بجھاؤں گا. میں نے آگ بجھا دی، مجھے اجازت مل گئی. بچی نے سر سے پیر تک مجھے دیکھا اور کہا کہ اے شخص، جہاں تو نے ایک مہربانی کی ہے ایک اور مہربانی کر دے، ایک اور مہربانی کر دے، مجھے نجف کا پتہ بتا دے. حمید ابن مسلم، اس کو نہیں پتا نجف کیا ہے، وہ نان مسلم ہے. ایک بار کہتا نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا نجف میں میرا دادا دفن ہے، کائنات کا مشکل کشا دفن ہے. دادا کے قبر پہ گروں گی، فریاد کروں گی دادا آپ ہر ایک کے یتیم بچوں کی مدد کو آتے. آپ کے حسین کی یتیمہ سکینہ تماچے کھاتی رہی، آپ کو بلاتی رہی، کوڑے کھاتی رہی، آپ کو بلاتی رہی. دادا سکینہ کی مدد کو نہ آئے. سکینہ تو دادا سے فریاد کرنے والی ہے اور اندھیرا چھا گیا، اندھیرا چھا گیا. ہاتھ کو آج سجائی نہ دے. محمد کی نواسیاں جو دن کی روشنی میں بھی شہروں میں بھی کبھی محرم مرد کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلی ہے. آج جنگل ہے، آج رات کا اندھیرا ہے، آج کوئی مرد نہیں ہے. مگر زینب نے کہا کلثوم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، آؤ آؤ، یہ بچے میدان کربلا میں بکھر کے رہ گئے ہیں، آؤ بچوں کو جمع کریں، آؤ سارے قافلے کے اس جگہ پہ لے کے آئیں. ایک بار علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، ہمارا سلام ہو اپنی شہزادی زینب پر، ہمارا سلام ہو اپنی شہزادی کلثوم پر. یہ دونوں بہنیں اکیلے
چلی، کہیں بچے رو رہے تھے انہیں لے کے آئیں، کہیں بچے سو رہے تھے انہیں لے کے آئیں۔ ایک جھاڑی کے پیچھے دو ننھے ننھے بچے اس حالت میں نظر آئے کہ ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی ہیں۔ زینب نے کہا کلثوم ذرا آہستہ چلنا، اگر یہ جاگ گئے، اگر ان کی آنکھ کھل گئی دوبارہ نیند نہیں آئے گی۔ قریب پہنچے، دیکھا سوتے ہوئے بچے نہیں ہیں، دونوں کے سینے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہیں۔ یہ دو لاشیں جب گھوڑے دوڑائے گئے نا، جب گھوڑے دوڑائے گئے تو یہ دو لاشیں دونوں بچوں میں گھوڑے دوڑ گئے۔ زینب نے کہا کلثوم ایک لاشا تم اٹھاؤ، ایک لاشا میں اٹھاتی ہوں۔ ایک مرتبہ لاشیں اٹھائے، لیکن بہت دیر کے بعد اب زینب کا دل بھر آیا۔ ایک مرتبہ فرات کو دیکھا، عباس تو نہ رہا تو آج یہ وقت آ گیا تیری بہنوں کو لاشیں بھی اٹھانا پڑ رہے، ہائے میرا عباس مارا گیا۔ عباس تو نہ رہا تو آج تیری بہنوں کو لاشیں بھی اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ عباس نہ رہا تو خالی لاشوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہی بہت بڑی بات۔ عباس نہ رہا تو کیا ہوا؟ بہت سال بعد، 6 سال بعد مختار کے دربار میں خولی پکڑ کے لایا گیا ہے۔ مختار پوچھتا ہے خولی تو نے میدان کربلا میں کیا کارنامہ کیا؟ کہا کہ شام غریبہ میں 3 میرے بڑے کارنامے تھے۔ شام غریبہ عباس نہ رہا تو کیا ہوا؟ آئیے خولی سے سنیے۔ خولی کہتا ہے کہ جب عمر سعد نے حسین کے لاشے کو پامال کر دیا تو اپنے فوج کو حکم دیا جاؤ اب لوٹ مار کرو، خیموں میں جاؤ، جو سامان نظر آئے، جو اسباب نظر آئے لوٹ لو۔ ساری فوج دوڑی، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا سارا سامان لوٹا جا چکا ہے، اب کچھ نہیں بچا ہے۔ اب میں بہت پریشان آگے بڑھا، کچھ تو مجھے ملنا چاہیے۔ اسی حالت میں نے دیکھا ایک بچی کے کان میں بہت ہی سادہ سے گوشوارے ہیں، بہت ہی سادہ، قیمتی نہیں، معمولی گوشوارے۔ اور جب کوئی ظالم بچی کے گوشوارے کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہے، بچی گھبرا کے کہتی ہے یہ میرے بابا نے عید کا گفٹ اور تحفہ دیا تھا، میرا بابا تو نہ رہا، بابا کا تحفہ رہنے دے۔ اس طرح بچی فریاد کرتی ہے کہ ظالموں کو رحم آ جاتا، ہر ایک آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں دیر سے آیا، میں نے کہا میں اپنا نقصان کیوں کروں، کچھ اور نہیں مل رہا، یہی گوشوارے چھینو۔ میں قریب آیا، میں نے گوشوارے کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ بچی نے پہلے تو فریاد کی یہ میرے بابا کا تحفہ ہے، لیکن جب میں نے کوئی توجہ نہ دی اس نے گوشوارے چھپانا چاہے۔ میں نے ایک مرتبہ ہاتھ بڑھایا، گوشواروں پہ ہاتھ رکھا اور اس تیزی سے گوشوارے کھینچ کے اتارے۔ بچی کے کان کٹ گئے، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ بچی نے فرات کو دیکھا، چچا عباس ذرا دیکھ تیری سکینہ پہ کیا گزر رہی ہے۔ شام غریبہ عباس نہ رہا تو شام غریبہ کیا ہوا؟ خولی کہتا اب میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ سارا سامان لوٹا گیا، خیمے جلائے گئے، مگر ایک بیمار ایسا تھا کہ جس کے بستر کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ارے اتنا بیمار، اس کی بیماری کا خیال کر کے ان ظالموں نے اس کا بستر چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں آگے بڑھا اور اس طرح سے بستر کھینچا، وہ بیمار بستر سے منہ کے بھال زمین کربلا پہ گرا۔ آئے میرا چوتھا امام۔ نہیں، اصل جملہ تو اب سنیے گا، میں پڑھوں کس دل سے اور آپ سنیں کس دل سے۔ خولی کہتا ہے کہ اور میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کچھ نہیں بچا ہے، صرف آخری ایک چیز نظر آئی اور وہ تھی زینب کی چادر۔ ظالموں میں سے بھی کسی میں ہمت نہیں تھی کہ زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈالتا۔ ہر ایک کو پتا ہے زینب کون ہے، یہ رسول کی نواسی ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے۔ یزیدیوں میں ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ جملہ آپ آقا حسین کی شہادت کے حوالے سے ملا کے سنیے۔ عمر سعد نے ہرملا سے
تیسرا تیر کیا مانگا تھا؟ جب حسین گھوڑے پہ زلجنا پہ ڈگمگا رہے تھے، زخموں پہ زخم، تیروں پہ تیر، نیزے پہ نیزے، برچیوں پہ برچیاں، تلواروں پہ تلواریں، پتھروں پہ پتھر، لیکن میرا آقا زلجنا پہ ڈگمگا رہا ہے، گر نہیں رہا ہے، زلجنا پہ جمع ہوا ہے۔ حیدر کرار کا بیٹا ہے نا حسین، اتنے زخموں کے ساتھ گھوڑے پر ہیں۔ عمر سعد گھبرا کے ہرمولا کے پاس آیا تھا اور کہا تھا ہرمولا جب تک حسین زلجنا سے نہیں گریں گے میری فوج حسین کے قریب نہیں جائے گی۔ حسین کی عظمت ہر ایک دل میں ہے، حسین سے ڈر ہر ایک رہا ہے، کسی طرح حسین کو گھوڑے سے گرا دو۔ اور ہرمولا نے کمان میں 3 بھال کا تیر لگا کر میرے آقا کی گردن کی جانب پھینکا، آقا نے تیر نکالا اور گھوڑے سے گرے۔ وہی کیفیت زینب کی ہے، زینب کی ہے۔ کسی یزیدی میں ہمت نہیں ہے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالے، یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ ثانیہ زہرا ہے۔ چنانچہ خولی کہتا ہے یہ ایک چادر بچی تھی، لیلا کی چادر چھنی، رباب کی چادر چھنی، کلثوم کی چادر چھنی، سکینہ کی چادر چھنی، فروا کی چادر چھنی، کبرا کی چادر چھنی، ایک زینب کی چادر پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا ہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ خود کہہ رہا ہے ظالم شام غریبہ، میں آگے بڑھا اور میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا۔ ادھر میں نے زینب کی چادر کو پکڑا، ادھر زینب نے اپنی چادر کو پکڑا۔ خولی فوج کا جوان سپاہی ہے، کتنے سال کا ہوگا؟ 30 سال کا۔ زینب 55 برس کی ضعیفہ اور عورت ہے، اور ایسی عورت ہے جو 18 داغ اپنے کلیجے پہ دیکھ چکی ہے، اپنے اکبر کا لاشا دیکھ چکی ہے، مگر ہے تو حیدر کرار کی بیٹی نا۔ ادھر زینب نے اپنی چادر پکڑی۔ خولی کہہ رہا میں طاقت لگا لگا کے تھک گیا، میں طاقت لگا لگا کے تھک گیا، چادر زینب کو نہ کھینچ سکا۔ 55 برس کی ضعیف لیکن حیدر کرار کی وارث اس طرح چادر کو تھاما۔ خولی نے دیکھا، خولی کہتا میں نے دیکھا میرا نقصان ہو رہا، میں کیسے چادر چھینوں؟ میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، میں نے کوڑا اٹھایا، زینب کے چہرے پہ کوڑا مارا، چہرے کی کھال پٹی، خون جاری ہوا، زینب کی گرفت ڈھیلی پڑی، میں نے چادر زینب کو چھینا اور زینب نے کہا عباس دیکھ میری چادر چھین لی گئی۔ عباس نہ رہا، لاشیں اٹھانا پڑے، عباس نہ رہا، سکینہ کے کان زخمی ہوئے، عباس نہ رہا، امام زمانہ کو بستر سے کھینچ کے اتارا گیا، عباس نہ رہا تو زینب کی چادر الگ چھنی، علی کی بیٹی کے چہرے پہ زخم الگ پیدا ہوا، اور کربلا کا اندھیرا بڑھ گیا، اور کربلا کا اندھیرا بڑھ گیا۔ کلثوم اور زینب نے لاشیں اٹھائے، لاشیں اٹھائے، سوتے ہوئے بچے لائے، روتے ہوئے بچے لائے، لاشیں لائے۔ جب سب کو جمع کیا گھبرا کے زینب نے کہا کلثوم بہن ارے سب نظر آ رہے، میری سکینہ تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ کلثوم ارے میری سکینہ تو نظر ہی نہیں آ رہی، آؤ سکینہ کو ڈھونڈے۔ میں مقتل کی جانب جاتی ہوں، تم فرات کی جانب جاؤ، اللہ آپ کو کربلا کے میدان میں لے جائے۔ ایک طرف حسین کا روضہ ہے وہ مقتل ہے، ایک طرف عباس کا روضہ ہے وہ عباس کا لاشا ہے، دونوں بہنیں الگ الگ۔ کلثوم چلی فرات کی طرف، زینب چلی گودال قتل گاہ کی جانب۔ کلثوم فرات کے کنارے پہنچی، سکینہ نظر نہ آئی، لیکن عباس نظر آ گیا۔ خدا کسی بوڑھی بہن کو جوان بھائی کی یہ حالت نہ دکھائے جو کلثوم نے اپنی آنکھوں سے عباس کی حالت دیکھی۔ اور زینب مقتل میں داخل ہوئی جہاں آقا حسین، آج بھی کربلا کے روضے میں وہ جگہ ہے جہاں آقا حسین زلجنا سے گرے تھے۔ ایک بار ڈھونڈتی بھی چلی، اینا سکینہ، اینا سکینہ، کہاں ہو میری بچی؟ ایک جانب سے سکینہ کی آواز نہیں آئی، حسین کی آواز آئی، زینب آہستہ بولو، بڑی مشکل سے میں نے اپنی بچی کو سلایا ہے۔ زینب آگے بڑھی، دیکھا جہاں میرے بھائی کا بے سر کا لاشا پڑا، جہاں میرے بھائی کا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال لاشا پڑا ہے، وہاں برابر میں سکینہ سو رہی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سکینہ حسین کے سینے پہ سو رہی تھی، نہیں، حسین کا سارا سینہ تیروں سے چھنی تھا، اتنے تیر لگے تھے، سکینہ سر بھی رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتی، حسین کے برابر سو رہی ہے۔ ایک بار زینب نے سکینہ کو اٹھایا، سکینہ بیٹی اٹھ جا، یہاں کہاں آئی ہے؟ گھر والے وہاں بیٹھے ہیں، گھر کو چھوڑ کے جنگل میں کوئی نہیں سوتا ہے۔ بچی نے تڑپ کے کہا لیکن میرا بابا تو یہاں سو رہا ہے۔
زینب نے کہا نہیں سکینہ ہمارے ساتھ چل، مگر ایک بات بتا تو یہاں آئی کیسے، اور اگر آئی تو تو نے اپنے باپ کو پہچانا کیسے؟ آدمی کو یا چہرے سے پہچانتے ہیں یا کپڑوں سے۔ حسین کا سر کاٹا جا چکا ہے، حسین کے بدن کا لباس لوٹا جا چکا ہے، کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں جب خولی نے تماچے لگائے، جب عمر سعد نے کوڑے مارے، میں نے فریاد کی بابا اپنی سکینہ کو بچا لے۔ اس لاشے میں سے آواز آئی الیہ الیہ الیہ، سکینہ یہاں آ، یہاں تیرا باپ آرام کر رہا ہے۔ بس آخری جملے زینب سکینہ کو بھی لے کے آئی۔ اب سارے بچے جمع ہو گئے، ساری سیدانیاں جمع ہو گئیں اور رات گزرنے لگی۔ شام غریبہ کی یہ رات گزرنے لگی اور رات کے کسی حصے میں سیدانیوں کے لیے حاضری آ گئی، پانی بھی آیا، کھانا بھی آیا۔ اب میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ یہ کون لے کے آیا، زوجہ حر کی روایت صحیح ہے کہ غلط، اس کو چھوڑ دیجئے۔ یہ تو طے ہے نا کہ پانی آیا، یہ تو طے ہے نا کہ کھانا آیا۔ ایک بار یہ پانی اور کھانا زینب کے قریب پہنچا۔ اب جو میں روایت پڑھوں گا آخری دو، تو سیکنڈ لاسٹ والی روایت میرے استاد محترم پڑھا کرتے تھے۔ پانی آ گیا۔ ایک بات یاد رکھیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اگر وہ کوئی چیز آپ سے کبھی مانگے اور آپ اس وقت وہ چیز اس کو نہ دے سکیں اور وہ چیز مانگتے مانگتے دنیا سے چلا جائے، جب کبھی وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی آپ کو اپنا مرنے والا ضرور یاد آئے گا۔ کربلا کی بیویوں کے لیے مشکل ترین وقت تھا پانی نظر آیا، سب سے مشکل وقت تھا۔ فروا پکاری، قاسم بڑا پیاسا تھا، پانی آ گیا۔ لیلا پکاری، اکبر تو نے تو باپ سے پانی مانگا تھا، ارے پانی آ گیا ہے۔ اور جب رباب نے اپنی خالی گود کو دیکھا ہوگا، مشکل ترین وقت ہے کربلا میں، پانی نظر آیا ہر بیوی کو، اپنا وارث نظر آیا جو 3 دن کا پیاسا دنیا سے گیا۔ زینب کی نگاہ پانی پہ پڑی۔ ایک بار زینب کو جلال آ گیا، سجاد سے کہا سجاد یہ پانی واپس لے جا، ان لوگوں سے کہہ دو پانی لے جائیں، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ پانی لے لیجئے اور پانی پی لیجئے۔ نہیں سجاد مجھے یہ پانی نہیں چاہیے، میرا اکبر پیاسا مارا گیا۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں پانی لے لیجئے اور پانی پی لیجئے۔ نہیں سجاد یہ پانی نہیں چاہیے، یہی لینے تو میرا عباس گیا تھا، بازو کٹا کے وہیں پہ شہید ہوا۔ سجاد نے کہا لیکن پھوپھی اماں پانی لے لیجئے۔ اب زینب گھبرائی، کہا سجاد آج تک تو نے اپنی پھوپھی کی کسی بات کو 2 مرتبہ نہیں کہا، میں 3 بار منع کر چکی اور تو کہہ رہا ہے پانی لے لے، آخر کیوں؟ سجاد نے کہا بس میں ایک منظر آپ کو دکھا دوں۔ یہ کہہ کے سجاد نے پھوپھی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، معجزہ دکھایا۔ کیا دیکھا؟ جنت کا باغ ہے، کوثر کا کنارہ ہے، رسول خدا مسند سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، حسن مجتبیٰ ایک طرف کھڑے ہیں، فاطمہ دوسری طرف کھڑی ہیں، اور ساقی کوثر حیدر کرار کوثر کا ٹھنڈا پانی لے کے آگے بڑھ رہے۔ حسین کے قریب گئے، حسین کوثر کے کنارے اپنے بزرگوں کے درمیان ہے۔ احسن اللہ لک لذا یا رسول اللہ، احسن اللہ لک لذا یا امیر المومنین، احسن اللہ لک لذا یا سیدہ نس۔ وہ کوثر کے کنارے سب بیٹھے ہیں اور حیدر کرار ساقی کوثر کا پانی لے کے آگے بڑھے، حسین کے قریب گئے، کہا کہ حسین یہ پانی پی لے، ساقی کوثر تجھے پانی پلا رہا۔ حسین نے ایک مرتبہ سر جھکایا، بابا میں پانی نہیں پیوں گا۔ حسن آگے بڑھے، ایک سال بڑے ہیں، دوستوں جیسی محبت ہے، کہا کہ بھیا حسین پانی پی لے۔ حسین نے کہا میں پانی نہیں پیوں گا۔ رسول خدا نے کوثر کا جام اپنے ہاتھ میں لیا، حسین لے پانی پی لے۔ ہاتھ جوڑ دیے، نانا یہ پانی میں نہیں پی سکتا۔ ایک بار فاطمہ زہرا قریب آئیں، اے میرے لال اب تو تیرا امتحان پورا ہو گیا، اللہ نے اجازت دے دی، پانی پی لے۔ حسین نے کہا اماں میں پانی نہیں پی سکتا۔ فاطمہ نے پوچھا لیکن حسین کیوں؟ کہا اماں ابھی میری زینب پیاسی ہے، ابھی میری سکینہ پیاسی ہے، جب تک میری سکینہ اور زینب پانی نہ پیے۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں
اگر آپ نے پانی نہ پیا تو میرا بابا کوثر کے کنارے بھی پیاسا رہے گا۔ بس زینب نے اپنی آنکھ سے دیکھا، پانی لیا، پانی لیا، پانی ابھی نہیں پیا، چاروں طرف دیکھا، سوتی ہوئی سکینہ کو اٹھایا، سکینہ بیٹی جلدی سے آنکھیں کھول، پانی آ گیا ہے، تو بڑی پیاسی ہے۔ بچی نیند سے اٹھی ہے، بڑی پیاسی ہے، لیکن پانی کا نام سنا، تڑپ کے کہا پھوپھی اماں کیا میرا چچا عباس آ گیا ہے؟ پانی کا وعدہ کر کے تو عباس گیا تھا نا، کیا میرا چچا عباس آ گیا؟ زینب نے کہا عباس نہیں آئے، وہ پانی آ گیا، لے پانی پی۔ اب سکینہ نے پانی کو دیکھا، کہا پھوپھی اماں پیاسی تو آپ بھی ہیں، پہلے آپ پیے۔ کہا نہیں پہلے تجھے پینا۔ ارے میری ماں رباب بھی پیاسی ہے، پہلے انہیں دے، پہلے تجھے پینا۔ ارے میرا بھائی سجاد بیمار بھی ہے، پیاسا بھی ہے، کہا پہلے تجھے پینا۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں جب سب پیاسے ہیں تو پہلے مجھے کیوں پانی دیا جا رہا؟ زینب نے کہا اس لیے کہ تو سب سے چھوٹی ہے اور پہلے چھوٹوں کو پانی دیتے ہیں۔ اب سکینہ کچھ نہ بولی، پانی لے لیا، مگر پانی پھر بھی نہ پیا، پانی لے کے مقتل کی جانب دوڑی۔ زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا پہلے چھوٹے کو پانی پلاتے ہیں، میں اپنے اصغر بھیا کو پانی پلانے لے جا رہی۔ ہائے میرا پیاسا اصغر، کس کربلا میں سب سے کم سن ہے، ہائے سکینہ، ہائے پیاس، ہائے اصغر، ہائے پیاس۔ نیم شب شام غریبان است، ای شیعیان نیم شب شام غریبان است، جسم حسین عریان اندر بیابان است، ای شیعیان نیم شب شام غریبان است. در کربلا امشب زاری و افغان است، در کربلا امشب زاری و افغان است، جسم علی اکبر اندر بیابان است، ای شیعیان نیم شب شام غریبان است، ای شیعیان نیم شب است. با حالات محزون چون نعشا در خون، با حالات محزون چون نعشا در خون، هر شهیدان اونها هر چشم گریان است، ای شیعیان نیم شب شام، ای شیعیان نیم چون زینب محزون با دیده گریان، چون زینب محزون با دیده گریان،
گفت ای برادر جان ما به کس و یاریم، ای شیعیانیم ای شیعیان ختم رسل آیت با جمله همراه، ختم رسل آیت با جمله همراه، از قتل فرزندش گریان آلان است، ای شیعیانیم ای شیعیانیم ذاکر در این مجلس صدیقه کبری است، ذاکر در این مجلس صدیقه کبری است، از داغ فرزندش گریان آلان است، ای شیعیان گوید که ای بابا کشتند حسینم را، گوید که ای بابا کشتند حسینم را، بنگر چو شد جسمش صد چاق عریان است، ای شیعیان آل رسول امشب روی زمین خوابند، آل رسول امشب روی زمین خوابند، زین العباد با تب در آه افغان است، ای شیعیان ای شیعیان جسم حسین عریان بیابان